تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے توثیق کی ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. آپ کے پاس لیجٹیمیٹ پبلک اتھارٹی کم رہ گئی ہو تو پھر ضروری ہے کہ یو ریورٹ بیک ٹو دا پبلک. یہ بات اس کے بڑے حق میں جاتی ہے کہ وہ اس وقت الیکشن کروائیں. جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اکنامک سٹیبلٹی آنا تقریباً ناممکن ہے. تو الٹیمیٹلی سولوشن ایک ہی نظر آتا ہے، پورا نظام اسلام کی طرف شفٹ کیا جائے، اسلامی اکنامک سسٹم کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ترجمان تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی. ناظرین، 10 اپریل سے شروع ہوئے اس سیاسی ہنگامے کی جو ایک کیفیت ہے جس میں 6-7 مہینے ہمارے ملک کی تاریخ کے انتہائی اہم ترین گزرے ہیں، اس کا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب ڈراپ سین جو ہے وہ قریب ہے اور دونوں طرف جو ہے وہ ایک انتہا کی کیفیت ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو خان صاحب نے اپنا جو لانگ مارچ تھا وہ اپنی حادثے کے پیش نظر جو تعطل کا شکار ہوا تھوڑا، اس کو دوبارہ رینیو کرتے ہوئے انہوں نے پنڈی پہنچ کر جو جلسہ کیا ہے وہاں سب کے لیے سرپرائز انہوں نے یہ دیا ہے کہ انہوں نے استعفے دینے کا اعلان کیا پہلے، اور پھر آ کر اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے توثیق کی کہ ہم اسمبلیاں ہی توڑ دیں گے. آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر پی ڈی ایم جو پہلے یہ کہتے رہی کہ آپ یہ توڑ کر دکھائیں، اب جب انہوں نے توڑنے کی بات کی ہے تو اب ان کے پاس کیا کیا آپشنز بچتی ہیں، اس پر بھی ہم غور کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم 2-3 چیزیں اور لے کر چلیں گے کہ ایک تو یہ کہ سیاسی اس کشاکش اور کشمکش کے دوران جو اخلاقی زوال سامنے آ رہا تھا اس کی بھی ایک انتہا سامنے آ گئی کہ مذہبی لوگ بھی جو ہیں وہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ گئے اس معاملے میں، اور اس کے ساتھ معیشت جو اپنے تباہی کے دہانے کے بالکل قریب پہنچ گئی ہے کہ آج نہیں تو کل یوں محسوس ہوتا ہے کہ دیوالیہ نکلنے والا ہے. اور پھر آخر میں ہم سب سے اہم اور نازک بات کریں گے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک معاملہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا تھا کچھ ماضی قریب سے، تو اس میں اب کچھ بہتری کی توقع ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور آج ہم تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ڈسکشن موڈ میں پروگرام کرتے ہیں. تو جی ایوب بیگ مرزا صاحب، آپ بتائیے کہ جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے توثیق کی ہے کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، تو آیا یہ ان کے لیے عملاً ممکن بھی ہے یا صرف یہ ایک پریشر گیم ہے، اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ملکی سیاست پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسیب صاحب، معاملہ یہ ہے کہ 10 اپریل کو حکومت سے فارغ ہوئے تھے عمران خان، یعنی ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا. تو اگر یہ کہا جائے کہ 10 اپریل سے لے کر آج تک وہ ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھے، نہ خود بیٹھے ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیا ہے، جسے کہتے ہیں نچلے نہیں بیٹھے، تو وہ سرگرم ہی رہے ہیں، ان کا تھرو آؤٹ بہت متحرک رہے ہیں. تو اسی والے سے پہلے کہ انہوں نے لانگ مارچ کی، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کو وہ اسلام آباد پہنچے، اور وہ 25 مئی کا وہ تشدد بھی بڑا مشہور ہوا کہ انہیں اس وقت صوبہ پنجاب میں نون کی حکومت تھی، تو ان پر کافی لاٹھی چارج شیلنگ وغیرہ ہوا، جس کی وہ آج تک دہائی دیتے ہیں. اور پھر وہ جب اسلام آباد پہنچ گئے تو انہوں نے اسلام آباد پہنچ کر ڈی چونک نہیں گئے، حالانکہ پروگرام یہ تھا کہ ڈی چونک جایا جائے، باقاعدہ ایک احتجاجی معاملہ اپنی پیک پر پہنچایا جائے، لیکن وہ نہیں گئے. اس پر اکثر لوگوں نے، اکثر مبصرین نے، اکثر سیاسی مبصرین نے ان کی ناکامی قرار دیا تھا. ایک بڑا سگنیفیکنٹ یو ٹرن تھا، پسپائی تھی، اور اس پسپائی کا ان کے جو سپورٹرز تھے ان پر بھی اثر آیا تھا. تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا اس کو دوبارہ ایک دوسری صورت میں کروں گا، یعنی یہی لانگ مارچ. اب جو دوبارہ لانگ مارچ شروع ہوئی، جو غالباً 28 اکتوبر سے شروع ہوئی، اس کا انداز اور اختیار کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے اور ان کے نقطہ نظر سے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ زیادہ بہتر تھا کہ وہ جو لانگ مارچ تھی اس کو آغاز سے لے کر آخر تک ایک ہی لوگوں کو لے کر نہیں گئے، بلکہ وہ علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے رہے. مثال کے طور پر جن لوگوں کو لاہور شہر کے اندر سے نکالا ان کو شاہدرے تک لے گئے، شاہدرے سے آگے جو ہے نا شاہدرہ، اور شاہدرے سے آگے مرید کے وغیرہ کے لوگ وہ شامل ہو، اور وہ اس طرح آگے بڑھے ہیں. اس سے پبلک جو امپریشن تھا وہ ذرا زیادہ سامنے آیا نا، کہ ایسا لگا کہ زیادہ لوگ ایک امپریشن سامنے آیا. پھر یہ آیا کہ جیسے ہر علاقے کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ ایک امپریشن سامنے آیا.
پھر وزیر آباد جا کے آپ کو معلوم ہے کہ ایک سانحہ ہو گیا جس میں ان کے کئی ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی، خود ان کو گولیاں لگی. تو جب ان کو گولیاں لگی تو کچھ دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے معطل ہوئی ہے یہ لانگ مارچ. لیکن پھر انہوں نے لانگ مارچ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کے حوالے کر کے، خود تو ظاہر ہے وہ نہیں جا سکتے تھے، اس کو راولپنڈی کی طرف اس کو رواں دواں ہوئی. اس میں انہوں نے پھر اعلان کیا کہ میں 26 نومبر کو راولپنڈی میں جوائن کروں گا لانگ مارچ، اور اس لانگ مارچ میں میں حکومت کو سرپرائز دوں گا. اب لوگ اس معاملے میں حیران تھے یا سمجھ رہے تھے کہ یہ محض سیاسی بیان ہے، سرپرائز دیں گے کہ 26 نومبر کو وہ کیا کرتے ہیں. لیکن وہ بار بار راولپنڈی کا نام لے رہے تھے، وہ اسلام آباد کا نام نہیں لے رہے تھے. ویسے تو سمجھا یہ جاتا تھا نا کہ وہ اسلام آباد جائیں گے اور حکومت کو مفلوج کریں گے، لیکن انہوں نے بار بار راولپنڈی کا نام لیا. اچھا جی، حملے کے بعد زیادہ یہ فوکس پنڈی کی طرف ہوا تھا یا ویسے ہی؟ کہا تو انہوں نے پہلے بھی راولپنڈی تھا، لیکن حملے کے بعد خاص طور پر راولپنڈی جو ہے وہ فوکس ہو گیا تھا. اور بعض لوگوں نے اس کا تاثر یہ بھی لیا تھا کیونکہ فوج کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہے، تو اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پر ٹارگٹ کر رہے ہیں یا لہٰذا راولپنڈی کا کر رہے ہیں. تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا. اب بالکل اس معاملے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ راولپنڈی آ کر انہوں نے آگے اسلام آباد جانا ہے، انہوں نے راولپنڈی میں دھرنا دینا ہے، انہوں نے راولپنڈی میں ایک جلسہ کرنا ہے. اور پی ٹی آئی کے بعض اہم لوگوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ معاملہ چیئرمین نے اپنے تک رکھا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہ کہنے کی بات ہے کہ ہم تک رکھا ہوا ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ واقعی وہ محدود تھا، ان کی اپنی ذات تھا کہ وہاں جا کر انہوں نے کرنا ہے. وہاں انہوں نے ان کے بڑے بڑے جو تھے ساتھی ان کو بھی نہیں پتا. شاہ محمود قریشی کا اسی وقت آیا ایک انٹرویو ایک چینل پہ، اس میں صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ان کا اس معاملے سے کوئی رابطہ، کوئی مشورہ نہیں ہوا. ویسے سیاسی والے سے اچھی موو ہے کہ اپنے قریبی ساتھیوں تک کو بتانے. دیکھیں ویسے تو بنیادی طور پر تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اگنور کر دیں اس معاملے، لیکن بعض ہوتا ہے نا جو کوئی خاص ٹیکنیکل موو ہو تو وہ لیڈر کو اپنی ذات تک محدود رکھنی پڑتی ہے. تو اس میں باقی تو وہی اعلان کیا یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہاں پر مسلط کر دے گئے، وہ پہلی تقریریں دہرائی وغیرہ. لیکن وہاں انہوں نے خاص طور پہ اعلان کر دیا کہ اب تحریک انصاف اس فرسودہ اور گندے نظام سے ہی باہر آ رہی ہے. ویسے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور ہم استعفے دے رہے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں ان کی آئی کہ وہ استعفے دینے سے فرسودہ اور غلط نظام سے باہر کیسے آ گئے. بہرحال ان کی بات تھی کہ میں اس فرسودہ اور نقصان دہ ایک نظام ہے اس سے باہر آ رہا ہوں، لیکن وہ باہر نہیں آئے. استعفے دینے سے باہر تو نہیں آتا. وہاں تو صرف اتنی بات ہوئی جلسے میں کہ اس سے باہر آ جاؤں گا اور استعفے دے دیں گے، لیکن بعد میں واپس آ کر جب وہ آئے ہیں زمان پارک لاہور واپس آئے ہیں تو یہ بات باہر آنی شروع ہو گئی کہ وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کر رہے ہیں. استعفے دینا تھوڑا سا رسکی بھی ہو سکتا تھا نا. استعفے دینا رسکی بھی ہے، اور رسکی جو کام ہوتا ہے وہ اصولی طور پر زیادہ سود مند یا نقصان دہ ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں وہ کسی طرح سود مند تو تھا ہی نہیں استعفے دینا. سود مند ان کے لیے، ان کے نقطہ نظر سے، پی ڈی ایم کے یا ملک کی یا ریاست کے نقطہ نظر سے نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے. سیاسی نقطہ نظر تو ہونا ہی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اسی فورم پہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان نئے الیکشن چاہتے ہیں تو انہیں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں جو ہیں توڑ دینی چاہیے. پھر بہرحال انہوں نے 1-2 دن میں اس بات کو کنفرم کر دیا کہ ہم دونوں اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک وہ توڑی نہیں گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی زبردست موو کی ہے انہوں نے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں. دیکھیں پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دی جانے کا مطلب ہوا پنجاب کیا ہے 62% آف پاکستان، اور کے پی کی کیا ہے وہ بھی 17-18% پاکستان ہے. تو اس کا مطلب ہے 80% پاکستان تو الگ ہو گیا. تو پیچھے کیا رہ جانا تھا جس میں عمران کے مخالفین نے حکومت کرنی تھی، اور وہ حکومت کس طرح کی ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ پھر الیکشن نہ کروانے کس حد تک ممکن رہتا ان سے. ایک سب پہلے ان کے مخالفین بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر جب واقعی الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں توڑ دینا، یہ توڑتے کیوں نہیں.
تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی توڑ بھی سکتے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. کیوں آخر؟ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں یہ سمجھتے، حالانکہ اسمبلیاں توڑنا عمران خان کے لیے بہت مفید تھا. عملاً ان کے لیے جو ممکن ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اپنے اندر کی کمزوری. اپنے اندر کی کمزوری رکاوٹ بن سکتی ہے، اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی. اچھا رضا اللہ صاحب، اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کیا کیا کارڈز ہیں. اگر آپ دوسری سائڈ سے دیکھیں تو پی ڈی ایم کے جو اتحاد ہے وہ اس پس منظر میں کیا لائے عمل اپنا سکتا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن جو 3-4 سننے میں آتی ہیں کہ جی عدم اعتماد کا ووٹ یا اعتماد کا ووٹ لینے کا کیا دیا جائے یا گورنر راج ہے وہ سب کچھ، یا انہیں الٹیمیٹلی اب الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر حسیب. سب سے بنیادی سوال تو اس حوالے سے یہی سامنے آتا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت آخر کیوں وہ اپنے آپ کو کنسیڈ کروائے اور الیکشنز کی ڈیٹ دے. دیکھیے جس وقت یہ معاملہ سارا شروع ہوا تھا، ہم وہاں سے اگر سٹارٹ لیتے ہیں 10 اپریل بیگ صاحب نے بھی حوالہ دیا، تو پی ڈی ایم حکومت کا بیانیہ کیا تھا، نیریٹیوز کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم اس طرف سے سٹارٹ لینا سینیریو کو دیکھیں. پی ڈی ایم نے کہا کہ اپنے آخری دور کے اندر، یعنی عمران خان صاحب جب وہ ان کو فارغ ہوئے یا فارغ کیا گیا، جو بھی بیانیہ کنسیڈر کر لیں، یہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال وہ اپنی مقبولیت کی کم ترین سطح پہ تھے. اس سے پہلے ضمنی انتخابات ہوئے، وہاں بھی ان کو مختلف سیٹس کے اوپر شکست ہوئی. پبلک اوپینین پولز جو سامنے آ رہے تھے اس میں بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا، کیونکہ اکانومی بہرحال کنٹرول میں نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کا جو ایک امیج تھا یا پبلک کے اندر ان کی پاپولیرٹی تھی وہ کم ترین سطح پہ آگے ہوئی تھی. اچھا، اب جیسے بھی ہوا پی ڈی ایم کی جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے جو بھی چال چلی یا چلوائی گئی، اس کے نتیجے میں وہ برسر اقتدار آ گئیں. اچھا، آتے ہی انہوں نے جو اپنے ایکشنز لیے یا انہوں نے اقدام کیے، خاص طور پہ معیشت کے میدان کے اندر دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں. بہرحال ایک تو معیشت کے میدان کے اندر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس وقت ہم سب کے علم میں آئی ایم ایف کا پروگرام تھا، اس کو کنٹینیو کروانے کے لیے بہت سخت شرائط تھیں. ان سخت شرائط کو مانتے ہوئے بہرحال وقت انہوں نے لیا اپنا 3-4 ماہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے تھا ان کو جو بھی کرنا تھا. اصولی طور پہ ہم آئی ایم ایف کے معاہدوں کے خلاف ہیں، ہم گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں، ہے کیا اس وقت. اس کی وجہ سے عوام کے اوپر بہت سخت معاشی پریشر آیا. یہ بھی ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے کے دوران، یعنی کہ چاہے پیٹرول کی قیمتیں ہوں، چاہے آپ کے جو بجلی وغیرہ کے معاملات ہوں، ایکسیسو دینا، ڈالر کی قیمت کے حوالے سے ہو، پاکستان کی انڈسٹری جو ہے پوری وہ بیٹھ گئی، پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئی، ریمیٹنسز آنا کم ہو گئی. جس صورت میں بھی دیکھیں اکانومی نیچے ہی گئی ہے ہماری، اور لوگوں کی بدحالی معاشی بڑی ہی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب جس دن نکلے ہیں اسی دن رات کو عوام ان کے حق میں آ گئے. دو چیزیں پیرل جا رہی ہیں نا، دونوں ان ایکسپیکٹڈ چیزیں تھیں. ایک طرف سے کچھ ایکسپیکٹڈ تھا، معیشت بہرحال نیچے جانی تھی، معلوم تھا، تو پی ڈی ایم نے جو بیانیہ دیا تھا وہ یقیناً جو بھی حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اور یہ اقتدار کی اور جو الیکشن کی پالیٹکس ہے اس میں بہرحال اقتدار میں آنا ایک اہم سنگ میل ہوتا ہے، فیکٹر ہوتا ہے. بیسیکلی تو اقتدار میں آئیں گے تو کچھ کریں گے نا، پازیٹیو نیگیٹو دونوں سینسز میں یہ لی جا سکتی ہے بات. لیکن الٹیمیٹلی ایک طرف پی ڈی ایم کی جو ان کی پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے ان کو پاپولیرٹی کم ہو جانا، اور وہ ہونی ہی تھی، سب کے علم میں تھا. دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو انہوں نے بہرحال پاپولیرٹی گین کی وہ آپ کو سڑکوں پہ بھی نظر آئی. ان کے جو جلسے تھے غالباً وہ 60 سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں اس پورے عرصے کے دوران، جیسا بیگ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ ایک دن بھی انہوں نے سانس نہیں لیا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے عوامی رابطہ قائم رکھا اپنا، عوام نے ان کو سپورٹ کیا. اچھا، ضمنی انتخابات بھی مختلف ہوئے، ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کو کامیابی ملی. اور بہرحال جب پاکستان کا اگر آپ پبلک پرسیپشن کا، پبلک سفیر کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اور عوام کے شعور کے حوالے سے جب بات دیکھتے ہیں تو وہ بہرحال یہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر اور باقی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اور اس کے اندر جو مختلف ڈسکشنز ہوتی ہیں ہم نے دیکھا وہ کافی بڑی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم اس وقت ایک ایسی سچویشن میں کھڑی ہوئی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ون ون سچویشن تو ہے کوئی نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں کوئی نہ کوئی فائدہ لیں.
زیرو سم گیم بن چکی ہوئی ہے جس میں ایک کو فائدہ ہونا دوسرا کو نقصان, اور ان کو نظر آتا ہے کہ اگر فوری الیکشنز یا بدیر بھی الیکشنز کیے جائیں, بدیر سے مراد یہ ہے کہ اگر اگلے سال اگست میں جا کے کہیں الیکشنز ہوں تو پھر بھی وہ کور نہیں کر پائیں گے جو معاشی حالات ہیں اور جو ان کی ان پاپولیرٹی ہے. اچھا رضا صاحب, یہاں سے آگے جانے سے پہلے میں پیچھے جو آپ نے 2 فیکٹرز بیان کیے ہیں کہ ایک تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ معاشی معاملہ تھوڑا سا دگرگوں ہو سکتا ہے, دوسرا ان ایکسپیکٹڈلی عوام کی جو حمایتیں تھیں وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی طرف چلی گئیں. لیکن ایک اور چیز جو کچھ لوگوں کے نزدیک ایکسپیکٹڈ تھی وہ یہ کہ یہ جو حکومت آئی پی ڈی ایم کی, انہوں نے آتے ہی بڑی تیزی سے جس طرح نیب قوانین میں تبدیلی کی اور اپنے جو جتنے بھی کیسز تھے جب وہ ختم کرانے کی طرف گئے ہیں تو اس سے اس بیانیے کو مزید تقویت ملی کہ ان کے یہاں آنے کا مقصد ہی یہ تھا, اور اس میں بھی بالکل روز روشن کی طرح وہ بات سامنے آئی ہے. انہوں نے اپنا کچھ ٹارگٹس تو سیٹ کیے تھے اور وہ ٹارگٹس اقتدار میں اکٹھے ہو کر آنے سے پہلے ہی, میں 10 اپریل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی آن ریکارڈ ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے جو پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت پیپلز پارٹی, ان کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے اپنا ایجنڈا پیش کیا تھا, ہم آ کر نیب قانون کو بھی ختم کریں گے, ای وی ایم کو بھی ختم کریں گے, اوورسیز پاکستان کے ووٹوں کو بھی ختم کریں گے, ساری باتیں انہوں نے کی تھیں. تو یہ بھی انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. بیانیے پر امپیکٹ پڑا, دونوں سائیڈوں سے پڑا, اسٹیبلشمنٹ کے انوالو ہونے کی وجہ سے, چاہے وہ کہتے رہے ہم یہ پولیٹیکل تھے, لیکن سب جانتے ہیں پالیٹکس میں بہرحال ایک سائڈ یا دوسری سائڈ پہ عمل دخل ان کا رہا ہے. اچھا, لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے پی ڈی ایم ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہے, یہ میرا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے, پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ہم الیکشن ڈیلے کرنے کا جو معاملہ ہے, نمبر 1 اس لیے زیادہ کریں کہ ہم نے جو لوز کیا اس کو کسی طرح ری گین کر سکیں, پولیٹیکل کیپٹل دوبارہ حاصل ہو سکے. نمبر 2 وہ یہ فیل کرتے ہیں, اب یہ ان کا اپنا سوچ ہے, اپنی فکر ہے, یہ میرا انالیسز ہے ان کے بارے میں, کہ پاکستان میں آئین انتہائی مبہم ہے. آئین کے ساتھ جو اس کو ملا کے پڑھنے والے رولز ہیں قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے, وہ بھی انتہائی مبہم ہیں. تو وہ فیل کرتے ہیں ہم اس معاملے کو عدالتوں میں لے جا کے پرولونگ کر سکتے ہیں, چاہے رائٹنگ میں کچھ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوں. اب رائٹنگ میں ظاہری بات ہے کچھ پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں, کچھ پھر انٹرپریٹیشن ان کی ہوتی ہے, تشریح ہوتی ہے, تشریح ہمیشہ کورٹس کرتی ہیں جا کے. لیکن بہرحال جو ایک مڈل گراؤنڈ ہے, مڈل گراؤنڈ اور ساتھ یہ کہ زیادہ کنسیڈرڈ اوپینین جو لوگوں کا ہے, جو صائب رائے ہے لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم حکومت میں رہتی ہے, اس کو پرولونگ کرتی ہے, لنگر آن کرتی ہے, جتنا زیادہ کرے گی اتنا پولیٹیکل کیپٹل ان کا لوز ہوتا جائے, گرتا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ وہ عام انتخابات کا اعلان کریں, اور اس میں یہ ہوگا کہ بہرحال اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف ان سب کو مل کر بھی الیکشن لڑنا پڑتا ہے اور یہ ووٹس نہیں بھی زیادہ گین کر پاتے, تو کم از کم اگر پرولونگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بالکل زیرو پہ چلے جاتے ہیں, تو کم از کم کچھ سٹینڈنگ ان کی بن جائے گی. بظاہر جو لوگوں کا ایک پبلک اوپینین دیکھ رہے ہیں اور پبلک پاپولیرٹی دیکھتے ہیں, وہ اتنی جلدی ختم ہونے والی بھی نہیں ہے, چاہے 10 ماہ بعد, چاہے 1 سال بعد الیکشنز ہوں. تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اسٹریٹجک ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے. تو پی ڈی ایم کو میرے خیال میں اس وقت چاہیے کہ اسٹریٹجک ریٹریٹ کرے, فیوچر پروف کرے اپنے آپ کو, زیادہ سے زیادہ سوچے مستقبل کے بارے میں. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مان لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا یہ بیانیہ ٹھیک ہے کہ بھئی ہماری حکومت ہے, ٹائم پورا ہونا چاہیے, قانونی طور پر ہم آئے ہیں ایٹ لیسٹ آن دا فیس آف اٹ, لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے. جی تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ خان صاحب زیادتی کر رہے ہیں, ان کو صبر سے بیٹھنا چاہیے اور پی ڈی ایم کا حق بنتا ہے, لیکن پھر بھی زمینی حقائق اب ایسے ہو چکے ہیں کہ اب ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس کی وجوہات جس طرح آپ نے بتائی, نمبر 1 تو یہ کہ خان صاحب نے آرام سے بیٹھنا نہیں ہے, ابھی ظاہری بات ہے, اب جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو مزید پریشر پڑے گا. دوسرا یہ کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ اتنی جلدی سنبھلنے والی نہیں ہے, بلکہ خراب ہی ہوئی جاتی جائے گی. ایک بات مزید ایڈ کروں رضا صاحب, جو ابھی سیلاب والا معاملہ ہوا ہے, دیکھیں سیلاب کے جو ابھی اثرات آنے ہیں وہ تو ابھی 3-4 مہینوں تک آنے ہیں. سر آپ یہ دیکھیں کہ $32 بلین کہا جا رہا ہے پاکستان کو اس سال میں چاہیے اپنا جو ڈیٹ اور جو انٹرسٹ بما سود کی واپسی جو ہوتی ہے, $32 بلین ہی کہا جا رہا ہے. سیلاب کے جو نقصانات ہیں یا ریہیبلیٹیشن ہے, اتنی بڑی اماؤنٹ میں فنڈز کہاں اکٹھے کریں گے؟ آپ کے علم میں ہے, ناظرین کے بھی علم میں ہوگا, جو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 8.3 بلین کے ریزروز بچ گئے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک کے اپنے. ابھی وہ انکریز ہوا ہے $500 ملین جو ایشین انفراسٹرکچر بینک نے دیے ہیں چند دن پہلے. اس کے باوجود اس میں سے $5 بلین ایسے ہیں جو کہ چائنا اور سعودی عرب نے رکھوائے ہوئے ہیں ہمارے پاس, وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں, وہ کسی وقت بھی واپس لے سکتے ہیں. ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے یا ہے, وہ اپنی جگہ کا علیحدہ ایشو ہے, لیکن ہمارے پاس ان سب معاملات کو حل کرنے کے لیے, ان کو ٹیکل کرنے کا اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم, اب جس طرح الیکشن کی بات ہوتی ہے, 2 مرتبہ الیکشن کروائیں گے,
ایک مرتبہ پہلے کروائیں صوبائی اسمبلیوں کے, ایک مرتبہ دوبارہ کروائیں پھر جب ضرورت پڑے قومی اسمبلی اور باقی چند صوبائی اسمبلیوں کے, تو وہ آپ کو 2 مرتبہ خرچہ کرنا پڑے گا. صرف یہ کے پی اور پنجاب کے الیکشن کروانے میں جو الیکشن کمیشن کے اپنے اعداد و شمار ہیں 22 ارب روپے چاہیے ہوں گے. اس کے بعد اگر دوبارہ کروانے پڑے مزید پیسے چاہیے. تو مطلب یہ فیزیبل نہیں نسبت دکھائی دیتا سوائے اس کے کہ ایک ساتھ سائملٹینیسلی الیکشنز اناؤنس کر دیے جائیں. یعنی کہ اگر پی ڈی ایم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیز کو دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اگر سیلاب کے جو اثرات آنے ہیں وہ فرض کریں 3-4 مہینے بعد آنے ہیں. ابھی فرض کریں الیکشن ہوتے ہیں 3-4 مہینے بعد خان صاحب کی فرض کریں حکومت آتی ہے تو سارا پریشر انہیں فیس کرنا پڑے گا. جس دن وہ حکومت میں آئیں گے اس دن ہی ان کی پاپولیرٹی نیچے جانے لگ جائے گی. عوام میں نہ صبر اتنا تو نہیں ہے نا, آخر ٹھیک ہے ایک نعرے کے پیچھے آ تو گئی ہے لیکن اتنا صبر تو پیدا نہیں ہو گیا چند دنوں کے اندر. اب پی ڈی ایم کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ اب اس چیز کو وہ تسلیم کریں بات کو. اور اس پہ میں 1-2 بات اور ایڈ کروں کہ دیکھیں جب کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے, اب جب ضمنی انتخابات ہوئے تو پی ڈی ایم کو شکست بھی ہوئی, تو جب مریم نواز صاحبہ کا بیان سامنے آیا کہ بھی ہم نے تسلیم کیا تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کا جو ووٹ بینک ہے رضا اللہ صاحب وہ اتنا ڈاؤن نہیں گیا سیاسی طور پر, ابھی بالکل کوئی موت والا معاملہ نہیں ہوا. ڈائی ہارڈ تو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ابھی ان کے پاس یہ جسے کہتے ہیں نا منیمم ایک گین جو وہ کر سکتے ہیں اخلاقی, اپنے پاس مورل گراؤنڈ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ملک کو جسے کہتے ہیں افراتفری سے بچایا ہے. یہ خان صاحب زیادتی کر رہے تھے, ہمارا حق بنتا تھا, ہم نے پھر بھی جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ اپنی سے بنا سکتے ہیں وہاں میں. لیکن اگر یہ معاملہ ایسے ہی آگے چلتا رہا تو بات پھر ہاتھ سے نکل جائے گی. دیکھیں میں اس میں اگر اس کو اضافہ کر دوں کہ الیکشن ان کے حق میں اس طرح بھی جاتے ہیں. فرض کیجئے دیکھیں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے, پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے اسمبلیاں توڑنے کا, عمران خان صاحب کا یو ٹرن بڑا مشہور ہے, لیکن اگر فرض کو وہ نہیں توڑتے اسمبلیاں واپس آ جاتے ہیں, یو ٹرن لے لیتے ہیں. دیکھیں ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتے, ابھی ایک بات ہوئی نہیں, ہو رہی ہے. جو بات ہو رہی ہو اس کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتے. توقع ہے کہ وہ توڑ دیں گے, لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی اور چیز آ جائے. ظاہری طور پر تو کوئی چیز آ نہیں سکتی, لیکن کل کا کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن پنجاب اور کے پی کے ہو جاتے ہیں جیسا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, تو آپ سمجھ لیجیے نا کہ پاکستان کے 70% الیکشن ہو گئے. 70% پاکستان کے الیکشن ہو گئے, کم از کم صوبائی. جی صوبائی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جو حالات ہیں اس میں دونوں جگہ واپس آ جاتی ہے, پی ٹی آئی پنجاب میں بھی اور کے پی کے بھی. تو پھر جب 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد, ایک تو آپ والی بات کہ سیلاب کے اثرات آئے ہوں گے اور اس کے بعد کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا ہوگا, پھر یہ کہ وہاں جب الیکشن ہو رہے ہوں گے عام حالات میں تو کیئر ٹیکر حکومت ہوتی ہے, لیکن اب جو الیکشن ہوں گے اگر 6-7 ماہ کے بعد تو پھر وہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. یہ بھی ایک نقصان ہے اس کو پی ڈی ایم کو. اس لیے اس کے یہ بات اس کے بڑے حق میں جاتی ہے کہ وہ اس وقت الیکشن کروائیں, یہ بات ان کے خلاف نہیں جاتی. لیکن یہ کہ بہرحال دیکھیں آگے 3-4 دنوں میں کیا ہوتا ہے یا 1-2 ہفتے میں کیا ہوتا ہے, تب آپ ہم یقینی بات کہہ سکیں گے. اچھا بیگ صاحب, اس سے ثابت تو یہ ہوئی نا بات کہ آپ کوئی بندہ اگر فرض کریں اس وقت جو پولرائزیشن ہے سوسائٹی میں, کوئی پی ٹی آئی کی حمایت کرتا ہے یا بے شک کوئی پی ڈی ایم کی حمایت کرتا ہے, بہرحال لوجیکلی اگر بندہ دیکھے, سینسیبلی چیز کو دیکھے تو الٹیمیٹلی سولوشن ایک ہی نظر آتا ہے کہ وہ الیکشن کی طرف جانے والی بات ہے. اچھا اب یہ تو ایک حقیقت کے طور پہ بات سامنے نظر آتی ہے, لیکن ہم یوں دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو اس طریقے سے تسلیم کرنے کے بجائے اور اپنا نقصان کم کرنے کی بجائے وہ تھوڑا سا ڈیسپریشن کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر کہ پی ٹی آئی بالکل چھا چکی ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں ابھی نون کا ووٹ بینک سیف ہے اور اس وقت مقابلہ ہو سکتا ہے اچھا خاصا, لیکن 6-7 ماہ کے بعد کریں گے تو ان کی پوزیشن, حکومت کی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی. ابھی ان کا کافی حد تک ٹھیک ہے کمی آئی ہے, کمزوری آئی ہے, لیکن ابھی نون لیگ کا ووٹ ہے پنجاب میں خاص طور پر. ہاں کے پی کے میں نہیں ہے, وہاں جے یو آئی ہے مقابلے میں, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن وہاں اگر مولانا قاسم ہار سکتے ہیں تو کوئی ہار سکتا ہے. اس کو ویسا میں مختصر یہ کہوں کہ ابھی تو لوگ پی ٹی آئی کی بیانیے کے حق میں پی ٹی آئی کی طرف ہوئے ہیں نا, اگر 6 مہینے اور گزرے تو پی ڈی ایم کی نفرت میں لوگوں نے اس طرف چلے جانا, اتنا تنگ پڑنا ہے انہوں نے. لہذا جو اس وقت جو بھی ووٹ بینک بچا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر وہ الیکشن میں جائیں
تو کوئی بڑی بات نہیں 3-4 ماہ میں کیا ہوتا ہے، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، کوئی بات فورکاسٹ نہیں کی جا سکتی. جی اچھا بھائی صاحب، میں پھر اپنے اسی کویشچن کو ریفریز کروں گا کہ ابھی ماضی قریب میں یہ بات بڑی کھل کر سامنے آ رہی تھی کہ سیاسی سطح پر جو ایک بد اخلاقی کا ایک معاملہ ہے اور لوز کمنٹس کا ایک معاملہ ہے وہ ایک حد سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا. اب ریسنٹلی جو ایک معاملہ ہوا ہے، ایک مذہبی شناخت رکھنے والے جو صاحب ہیں ان کی طرف سے جب یہ بات آئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام کے اندر رہی صحیح جو ان کی ایک، اگر کوئی آپ اسٹیچر کہیں بھی اگر مذہبی لوگوں کی بنا پر ہی، تو اس کو تو بڑا سخت قسم کا نقصان پہنچے گا اور پھر اخلاقی زوال اس حد تک، اور وہ بھی جسے کہتے ہیں مذہبی شناخت رکھنے والوں کے درمیان، تو یہ تو بڑی انتہا درجے کی گراوٹ نہیں ہے؟ آصف صاحب یہ یقیناً بات بڑی افسوسناک ہے، لیکن سیاست میں جو گندگی آ چکی ہے اس میں لبرل یا دوسری سیکولر پارٹیاں تو اب تھیں اور وہ کر رہی تھی ایک دوسرے پر. ہمارے ہاں یہ چند روز پہلے جو ایک مذہبی لیڈر، جیسا کہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے پوزیشن مذہبی جماعتوں کی، صرف ایک مذہبی جماعت کی نہیں، مذہبی جماعتوں کی پوزیشن خراب ہوئی ہے کہ کیا اتنی لوز ٹاک ایک مذہبی جماعت کا سربراہ بھی کر سکتا ہے. اس سے بہت پوزیشن خراب ہوئی ہے مذہبی جماعتوں کی، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اولاً تو ان صاحب کو چاہیے کہ ان الفاظ کو واپس لے لیں، اس سے ان کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، عزت میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ بہرحال اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نتیجہ ہے ڈیسپریشن کا، کہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، اب دلیل سے کوئی بات ہو نہیں رہی تو وہ اس طرح کی باتوں کی طرف آ گئے. اچھا رضا اللہ صاحب، یہ تو اخلاقی زوال کی بات ہوئی جو ہمارا ایک جسے کہتے ہیں قومی شناخت ہی بن گئی ہے، اور جس طرح بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر قسم کی پارٹیاں اس سب میں انوالو ہیں. لیکن جو ایک بات ہم ابھی ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ معیشت کا جو معاملہ ہے، معاشرتی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں چیز کو، تو جس وہ تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی دو آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ نہیں، آپ فوری الیکشن کروائیں گے، سیاسی استحکام آئے گا تو ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے، ایک سینیریو یہ ہے. دوسری طرف والے کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو الیکشن کی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ ہم سے معاشی جسے کہتے ہیں مساق معیشت کیوں نہیں کر سکتے، بیٹھیں معیشت کے لیے ہی سر جوڑ کر بیٹھیں. پھر وہ پہلے والے کہتے ہیں کہ نہیں، الیکشن کی تاریخ دیں گے تو بیٹھیں گے. یہ پوری ڈبیٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل الٹیمیٹلی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس میں جہاں تک معیشت کا تعلق ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے، ایک تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عالمی معیشت بھی اس وقت جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے. یہ سب کے علم میں ہونا چاہیے. دیکھیے، اس وقت دنیا میں کرونا کے بعد ایک دم مارکیٹس میں تھوڑا سا بوم آیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ایک تو امریکہ اور چین کے درمیان جو ٹریڈ کا سرد جنگ ایک چل رہی ہے، اس کے اثرات پوری دنیا پہ موجود ہیں. دوسرا، یوکرین اور روس والا جو تنازع ہے اور جنگ ہی ہے اصل میں، تو اس کی وجہ سے جو آپ کے انرجی پرائسز ہیں اور جو آپ کا یہ جو بیسک فوڈ اور خاص طور پہ گندم ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اور اب تو ہمیں ان جیو پولیٹیکل معاملات سے آگے بڑھ کر یورپ کے اندر اس سردیوں میں بحران نظر آ رہا ہے. پوری دنیا کا اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے لے کر ڈوئچ بینک نے بھی پچھلے دنوں یہ ذکر کیا کہ اسٹاک مارکیٹس کریش 2023 میں ہو سکتی ہیں. عالمی سطح پہ جو 2 سالہ اپنی رپورٹ دیتا ہے آئی ایم ایف، اس میں اس نے جو معیشت کی ترقی ہے اس میں، یعنی کہ جو ان کی شرح نمو ہوتی ہے پوری دنیا کی معیشت کی، اس کے حوالے سے بڑا کلیئرلی ذکر کیا، گرے گی اور زیادہ گرے گی، یعنی وہ مزید نیچے کی طرف جا رہی ہے. ڈالر جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹس میں باقی کرنسیز جو ہیں اس کے اگینسٹ گر رہی ہیں. اصل میں ڈالر کا اسٹرانگ اکیلے کا ہونا، کیونکہ وہ ایک ایسی کرنسی ہے جس میں ساری انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ باقی کرنسیز ویک ہو رہی ہیں، وہ ساری ساتھ ساتھ گرتی جا رہی ہیں. پالیسی ریٹس پوری دنیا میں بڑھائی جا رہی ہیں، یہ انتہائی خطرناک. پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ابھی 16% پہ پالیسی ریٹ کر دی گئی. اس کی ریزن کیا دے رہے ہیں؟ انفلیشن کنٹرول کرنی ہے. اچھا رضا اللہ صاحب، پوری دنیا میں تو جو حالات ہو رہے ہیں، لیکن دنیا کے تمام جو ممالک ہیں ان میں کم از کم سیاسی استحکام تو ہے نا، وہ ان سارے چیلنجز کو فیس تو کر سکتے ہیں نا، اس سے نکلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. ہمارے تو حالت یہ ہے نا کہ اگر کوئی ایک بھی چیلنج اپنی حد سے تھوڑا سا آگے گیا تو ہم تو پورے ایک کولیپس کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. دیکھیے، ابھی جو حال ہی میں پالیسی ریٹ پاکستان نے بھی اپنا انکریز کیا 16% تک، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اکنامک سٹیبلٹی آنا تقریباً ناممکن ہے. اچھا، یہ دونوں جو ہیں، ایک طرف سے دیکھیں تو کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی ہے اس کے اوپر، جو لوگ تجزیہ دیتے ہیں، کہ یہ چکن اینڈ ایگ پیراڈاکس کی طرح ہوتا ہے
کہ معیشت کی وجہ سے سیاست جو ہے یا سیاسی معاملات ہیں ملک کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس کو استحکام ملتا ہے، یا سیاسی استحکام کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے؟ اصل میں تو لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے دونوں، ہول ہے، آرگینک ہول ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ایک ملک کا مجموعی نظام ہوتا ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں نا، جس نے عمران خان صاحب کا بھی بیگ صاحب نے حوالہ دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس نظام سے نکلنا چاہ رہا ہوں، اور اس جو گندے نظام سے نکلنے کے لیے انہوں نے کہا اسمبلیاں توڑ دو۔ لیکن ہماری جو قومی دھارے کی سیاست ہے، بہرحال اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا سوشو پولیٹیکو اکنامک آرڈر جو ہوتا ہے نا، اس کے حوالے سے بہت کم سوچ اور فکر ہے ان کی۔ ہاں کچھ چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، کچھ تعلیم کے لیے، کچھ صحت کے لیے، یہ باتیں کی جاتی ہیں، پریکٹیکلی ان پہ بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سارا آرگینک ہول ہے، تو اس آرگینک ہول کے اندر جب معیشت، آپ کی سیاست وہ بھی اسٹرانگ ہوگی، اور سیاست اسٹرانگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1، ہمارا اس وقت جو مروجہ سیاسی نظام ہے اس کے اندر جو پولیٹیشنز ہیں وہ سنسیریٹی کے ساتھ، نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ لے کر، اور پھر دوسری طرف جو عوام ہے وہ رائٹ پیپل فار دا پرٹیکولر ٹاسک، ان کے لیے ووٹ کریں۔ جو عوام سمجھتے ہیں، قرآن میں فرمایا گیا نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ اصل میں تو پوری ایک سوشل کانشیس ہے نا، جی بالکل، کہ سوسائٹی کے اندر یہ شعور ہو کہ اس نے اپنے ذاتی اور وقتی مفادات کی بجائے اپنے وسیع تر مفاد تو اپنا ہی ہے نا، جی بالکل، اپنے ہی وسیع تر مفادات کے تحت جو ہے اس نے اہل لوگوں کے سپرد کرنی ہے۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور بالکل اسی چیز کو آگے لیں گے، جب اہل لوگوں کے سپرد کیا جائے گا وہ امانت، تو وہ پھر یقیناً ملک کے جو باقی معاملات ہیں وہاں معیشت کے لیے بھی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ سود اور سودی نظام جو ہے نا وہ بیسیکلی دنیا کی معیشت کے لیے سب سے نقصان دہ ہے۔ کوئی ایک ایلیمنٹ یا کوئی ایک فیکٹر آپ لیں تو وہ سود اور سودی نظام ہے۔ اب عام طور پہ ہمارے یہاں مثال دے دی جاتی ہے کہ پاکستان میں سود کے ریٹ کو بڑھا دیا گیا، بہت سارے ممالک ایسے ہیں وہ سود کے ریٹ کو زیرو کے قریب لے آتے ہیں۔ اچھا کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ کنسیڈر کرتے ہیں اپنے ملک کو، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ زیرو کے قریب لے ہیں انٹرسٹ ریٹ، اس لیے ان کی معیشت نسبتاً بہتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس فلسفی، جس اکنامک ماڈل میں سود کو بنیادی مرکزی کردار حاصل ہو، وہ ہمیشہ نقصان میں ہی رہے گا، اور ہم ہسٹری میں یہ دیکھتے آئے ہیں۔ اور ویسے بھی سر دیکھیں، یہ پورے سسٹم میں کسی ایک ملک کو معاشی ترقی مل جانا ایٹ دا کاسٹ آف ڈسٹرکشن آف ادر نیشنز، یہ کوئی ترقی تو نہیں ہے، یہ کوئی بیلنس پوری دنیا کے اندر جو جسٹس ہے نا اور عدل جو ہے اس کا معیار نہیں ہو سکتا۔ آج بھی ہم دیکھیں تو خلافت راستہ میں بھی ترقی ہوئی، لیکن وہ ترقی not at the expense of others، not at the cost of other nations، انہوں نے سب کو اٹھایا۔ جی ایگزیکٹلی، جبکہ آج جو مغرب کی ترقی ہے وہ تو ڈیولپنگ نیشنز کی کاسٹ کے اوپر ہے نا۔ بالکل یہ درست فرما رہے ہیں۔ دوسرا اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جس طرح ہم بیرونی سود کی بات کرتے ہیں، اندرونی سود بھی ہمارا بہت زیادہ ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 3، ایک سب سے بڑا ناسور کرپشن۔ جو کرپشن کا معاملہ ہے پاکستان میں اس کو اتنی اہمیت دی نہیں جاتی عام طور پہ، کئی تو خیر اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اس کو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں سے لوگ بھی وہ لیجیٹیمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی اس میں خرابی کیا ہے آخر، اور ان کے عمل سے بھی وہ چیز نظر آتی ہے۔ پھر ہمارے جو دیگر ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کرپشن کا کلچر بن گیا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے جو گوشوارے وہ بھی سامنے آ گئے، ان کے ایسٹس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں، ان میں ہمارے جو مقتدر حلقے ان کے بھی لوگ تھے، بہرحال باتیں سامنے آئیں۔ اچھا پھر وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرنے کی یا کم از کم اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے فیملی ممبرس کی بات ہے، آپ ان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیں، نام تو آپ کا استعمال ہو رہا ہے نا، کیونکہ آپ الٹیمیٹلی آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں۔ تو بہرحال مختلف ممالک میں ان بہت ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے انہوں نے اپنا، مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرپشن اور سود آپ نے کہا کہ یہ اس کو ایسا ذہنی طور پر لیجیٹمائز کر لیا گیا ہے، اس کو برائی سمجھا نہیں جاتا، جس سے وہ ایک کلچر کی صورت اختیار۔ اور سود کے بارے میں تو ایسے ہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو اب یہ رواج ہے، اس کے بغیر تو کام چل نہیں سکتا، پوری دنیا کا رواج ہے۔ رضا اللہ صاحب میں ایک پوائنٹ کر کے واپس اپنے سوال پر آؤں گا کہ جو آپ نے دو چیزیں کہی ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ان دونوں کے ملنے سے ایک نیکسس وجود میں آتا ہے۔ دیکھیں نا آپ جو انٹرنیشنل لیول پر غریب قوموں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کرپشن وہاں ہوتی ہے، ان کے جو سربراہان ہیں وہ کرپشن کا پیسہ لے کے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہاں جا کے رکھتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں دولت کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب وہ پھر لینے جاتے ہیں سود پر قرضہ لینے جاتے ہیں، یعنی کہ ان ملکوں کے پاس سود کا قرضہ لینے جاتے ہیں جن کے پاس اپنی ہی دولت رکھوائی ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے وہ سود پر قرضہ لے کر آتے ہیں۔ اب وہ سود کی قسط دینے کے لیے مزید سود پر قرضہ لیتے ہیں، اور جو پیسہ آتا ہے اس میں مزید کرپشن ہوتی ہے، تو یہ تو مل کر ایک جال بنتا ہے۔ لیکن میرا کویسچن رضا اللہ صاحب یہ تھا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا، یہ تو سارے ہی کہتے ہیں، لیکن اس پہ دو اوپینینز ہیں نا۔
ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوری الیکشن از دا اونلی سولوشن، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن کی طرف آپ نہ جائیں، اس میں وہ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ بھئی ابھی سیلاب ہوا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 2 صوبے ڈوبے ہوئے ہیں، تھوڑا خیال کریں، آپ کو مساقی معیشت کی طرف آنا چاہیے. تو واٹ ڈو یو سے کہ پریکٹیکلی کیا چیز زیادہ فیزیبل ہے لانگ ٹرم اعتبار سے؟ لانگ ٹرم اعتبار سے ہمیشہ ان ممالک میں جہاں پہ جمہوری نظام چلتا ہے، اور ہم اپنے آئیڈیل کی بات اس وقت نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ مروجہ سیاسی نظام جمہوری ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے کیا زیادہ مفاد میں بات ہو سکتی ہے فیوچر لانگ ٹرم میں، جس طرح ہم نے ذکر کیا، اس حوالے سے اگر دیکھیں تو جب بھی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے جہاں پہ آپس میں بیٹھ کے بات نہیں بن سکتی، یا یہ نظر آتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرنا بھی شروع کر دیں تو معیشت پہ کیا تبدیلی لے آئیں گے بات کر کے ہی صرف، پبلک کا کانفیڈنس جب ختم ہو گیا اور انٹرنیشنل لیول پہ معاہدے بھی کرنے ہوں، اس کے لیے بھی آپ کے پاس لیجٹیمیٹ پبلک اتھارٹی کم رہ گئی ہو، تو پھر ضروری ہے کہ یو ریورٹ بیک ٹو دا پبلک. اپنی کنسٹیچوئنٹس کون ہیں آپ کے جس سے آپ نے ووٹ لے کے دوبارہ آنا ہے. تو عام طور پہ ان ممالک میں جن کو ہم کہتے ہیں مغربی ممالک ترقی یافتہ جو ہیں، یا جن کا نظام ہم نے وہاں سے لے کر اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے یا اپنایا ہوا ہے، جو مرضی کہہ لیں اس کو، بہرحال اس میں اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ آتا ہے، کوئی ایسا پرابلم آتا ہے جو فوری طور پہ حل نہیں کیا جا سکتا، تو رجوع پبلک سے کیا جاتا ہے، عوام سے کیا جاتا ہے. پھر نئی حکومت نیا مینڈیٹ لے کے آئے، اس کے پاس عوام کی طاقت بھی ہو، اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے یقیناً کہ وہ پھر جو ہماری ایک بہرحال پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، اور ہمارے پاس اب بہت سارے نظیریں بن چکی ہیں، ہمارے آئین کے اندر اسلامک جو آرٹیکلز ہیں وہ بھی موجود ہیں اپنی جگہ پہ. ہماری جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے وہ 2 مرتبہ ایک ہی فیصلہ دے چکی ہے کہ سود اور ربا حرام ہے. اس کے متبادل بلکہ اب جو انہوں نے حال ہی میں فیصلہ دیا اپریل 2022 میں، اس میں تو انہوں نے 5 سال بھی مقرر کر دیا کہ اس میں پورا نظام اسلام کی طرف شفٹ کیا جائے، اسلامی اکنامک سسٹم کی طرف. تو بہرحال پھر وہ اس چیز کو بھی سامنے رکھیں اور عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ بھی آئیں، اور پھر ملک و قوم کے مفاد میں جتنے اکنامک ڈیسیجنز ہیں وہ لیں. عوام کو بھی اس میں یقیناً پیشنس اور صبر کا پھر جو ہے مظاہرہ کرنا پڑے گا. آسٹیرٹی سب کے لیے ہوگی، اکنامک جو پرابلمز ہیں وہ سب کے لیے ہوں گی، ٹاپ سے لے کے باٹم تک، لیکن سنسیریٹی، نیت اچھی ہونا اور سب کو مل کے ساتھ چلنا وہ اپنی جگہ اہم ہے. لیکن اس وقت شاید الیکشنز جو ہیں وہ اس معاملے کا حل ہے کہ کس طرح نئی حکومت جو ہے وہ جو کانفیڈنس کے ساتھ پبلک ٹرسٹ کے ساتھ آئے، پھر وہ ڈیسیجنز آگے لینا شروع کرے. اچھا بھائی صاحب، اب آپ کی طرف آتے ہیں. جو بھی ہم بات کر رہے تھے، یہ تو بات ویسے بھی سامنے آتی ہے کہ جب بھی کہیں تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جانا ہی پڑتا ہے، نہیں تو ایک انسٹیبلٹی رہتی ہے. لیکن آپ سے میرا کویشچن اب ایک سینسٹیو ایشو کی طرف ہے. وہ یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک آپ یوں سمجھیے ایک اوپینین کا جو مس میچ تھا، وہ ذرا آگے بڑھ کر ٹرسٹ کے مس میچ سے اب آگے آگے کلیش تک بات جاتی نظر آ رہی تھی، جو بڑی خطرناک ہے. کسی بھی ملک کے لیے خطرناک ہے، پھر ہم جیسے ملک کے لیے تو زیادہ خطرناک ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا تو رہا تھا دشمن، اور دشمن نے تو فائدہ اٹھانا ہی ہوتا ہے کہ بھارت میں آپ دیکھیں تو میڈیا پر کس طرح کی باتیں آ رہی تھیں. لیکن اب یہ جو ایک چینج آئی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی جو تبدیلی ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت پہلو سامنے آئے گا اور کوئی بہتری نظر آئے گی اس میں؟ اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی، آج تک نہیں کی. غلط العام میں یہی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی آئینی مدت نہیں پوری کی. اصل میں وزیر اعظم کی تو آئینی مدت کوئی نہیں ہوتی، آئینی مدت ہوتی ہے اسمبلی کی. تو کسی اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ صرف جو اسمبلی 2008 میں بنی تھی اور جو اسمبلی 2013 میں بنی تھی، ان دونوں اسمبلیوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی، اگرچہ وزیر اعظم وہاں بھی بدلے گئے. ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو بھی وزیر اعظم پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک، یا 1951 کا لیجئے، اسے آپ بدلے گئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت کے بغیر نہیں بدلے گیا ہے. یہ بالکل ایک بات واضح ہے، تھرو آؤٹ مداخلت رہی ہے. ہم ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے کہ سارا قصور ان کا تھا یا ہاں، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تھا، کس کا قصور تھا کس کا نہیں تھا، وہ ہم ابھی یہ کہ ریئلٹی ایسے ہے. ہاں، ریئلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے ہی بدلے گئے ہیں.
لیکن کبھی بھی اتنی وہ جسے کہتے ہیں نا تنازع نہیں بنا، کبھی بھی اتنے آمنے سامنے نہیں آئے، وہ لیڈر بھی آمنے سامنے اس طرح نہیں آیا جس کو نکالا گیا، اور نہ فوج نے کوئی ظاہری طور پر ایسی بات کی جیسے کوئی کہ باقاعدہ جیسے تصادم کی شکل ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ ہوا جب 2022 میں اپریل میں جب عمران خان کو نکالا گیا تو مسئلہ ایک تھوڑا سا یوں بڑھ گیا کہ اس میں بقول عمران خان کے، اور جیسے کہ اس نے کہا کہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی اس کی حکومت کو ختم کرنے میں، بلکہ غیر ملکی قوت بھی ملوث تھی۔ یہ غیر ملکی قوت کا معاملہ جب عوام کے سامنے آیا نا تو اس نے اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ یعنی کہ اگر عوام کے سامنے یہ آتا کہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے، چاہے عمران خان کا بیانیہ یہ ہوتا کہ پیسے دے کر اس کے بندے خریدے اور فوج نے اس کا ساتھ دیا اور انہوں نے کر دیا، تو عوام کے نزدیک سے اتنی زیادہ ریشنل بات نہ اتنا ہوتی، ریئیکشن نہ آتا۔ لیکن جب وہ بیرونی ملک والی بات آ گئی ہاں اور آئی اور عمران خان نے صاف بات اس کو خوب اچھالا تو اس پر عوام کا ریئیکشن زیادہ ہوا، اور پھر اوپر سے غلط کام یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے بعض غیر ضروری اور ضرورت سے زیادہ بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیے گئے، ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو نہیں کرنے چاہیے۔ اگر وہ سمجھتا تھا، وہ تو خدا جانے وہ اس کی سمجھ درست تھی یا نہیں، لیکن اگر وہ سمجھتا بھی تھا تو اس کو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ان الفاظ کے استعمال کی وجہ سے وہ خلیج، وہ دوری جو پیدا ہوئی وہ اور بڑھ گئی، اور یہ ہونی نہیں چاہیے تھی۔ دونوں طرفوں سے ایسے ایکشنز آتے رہے سامنے کہ ان کی طرف سے ایک ایکشن ہوا بقول عمران خان، اور عمران خان نے پھر اس کا کوئی دھیما جواب نہیں دیا، اس نے ایک زوردار جواب دیا اور ان کو ان کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے تو عوام کے سامنے آنا نہیں ہوتا، عوام کے سامنے تو آتا ہے سیاسی لیڈر۔ سیاسی لیڈر نے اپنا بیانیہ عوام کے ذہن میں جسے کہتا ہے ٹھوک دیا، اس میں ہیمر کر دیا، اور عوام جو ہے اس کے پیچھے لگ گئی، اس لیے وہ دوری پیدا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی ادارے کے خلاف کچھ نہیں کہہ رہا تھا، عمران خان بھی بعض افراد کے خلاف کہہ رہا تھا، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ اب جب کہ کمان بدل گئی ہے تو وہ دوری جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اچھا ویسے اس میں یہ بھی آپ غور کریں کہ خان صاحب نے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں وہ یوز کرتے رہے، تو کبھی بھی انہوں نے اوپنلی نام لے کر انہوں نے ناصر کا بھی ڈائریکٹلی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ ان کے جو پیچھے چلنے والے جو ایک دو لوگ تھے، جب انہوں نے جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ ذرا ان کی لوز جیسے ہی ہوئی تو ان کے اوپر پھر بڑا سخت کریک ڈاؤن آیا۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ وہ جو دو تین لوگ ہیں، شہباز گل صاحب ہیں یا سواتی صاحب ہیں، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ایسی جسے کہتے ہیں لوز بال ایک کھیلی گئی، جس سے اوپنلی وہ بات ہو گئی جو اشارتاً کنایتاً ہو رہی تھی، جس کا نتیجہ پھر وہ سارا نکلا جو ہمارے سامنے ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری کی توقع؟ انشاءاللہ بہتری کی توقع ہے۔ اب کمان اب میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادتوں کو بھی بڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور نئی قیادت کا استقبال کرنا چاہیے، اس حوالے سے ایک نیا ماحول پیدا کرنا چاہیے، بلکہ میں صحیح طرح الفاظ کروں تو ایک دوستانہ ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ یا فوج وہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے، اور ہم یہ خاص طور پر مذہبی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، تو یہاں تو ساری ہی نظریاتی جماعتیں کہتی ہیں اپنا نظریہ۔ ٹھیک ہے، تو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی تب ہی ہو سکے گی نا اگر جغرافیائی سرحدیں محفوظ نہیں تو، اگر جغرافیائی سرحدیں محفوظ نہ رہی تو نظریاتی سرحدیں کیسے محفوظ رہ سکیں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ شخص یا وہ پارٹی بہت بڑی مجرم ہوگی جو اس خلیج کو بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ اس خلیج کو اب نہ صرف پاٹ دینا چاہیے، یوں کہ یہ ختم کر دینا چاہیے، اور اس صورت میں آ جائیں جیسے کہ نا شیر و شکر ہو جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ ہے، فرض کریں اس میں آپ نے کیا کھانا ہے، اس بحث میں آپ وہ پلیٹ تو نہیں توڑ سکتے نا، وہی ٹوٹ جائے گی پھر تو کچھ بھی نہیں کھائیں گے۔ لیکن بے صاحب آپ نے جو بھی کہا نا کہ وہ جو چاہے گی وہ بڑے مجرم ہوگی، میرا خیال ہے بے صاحب چاہتا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہ حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اچھا بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب رضا اللہ صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔